رب العزت نے بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، رحم کیا، ہم سبھی پہ فضل کیا اپنا کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور مسلمان ہونا بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تعلیم کو سننے کے لیے، تو اپنی نیتوں کو بنائیں، کیونکہ حسن نیت کا دار و مدار بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب نیت کا اچھا ہونا، یعنی جو بھی کام آپ کریں بھلائی کے، خیر کا، وہ مقصد اس کے لیے صحیح ہو، درست مقصد ہو۔ جیسے اگر کسی کی مدد کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو یہ سب جو ہے نا وہ حسن نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ یہ سب کیسی ہونی چاہیے؟ حسن نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مطلب عمل کو ہر قسم کی دکھاوے سے، شہرت سے، سمجھ رہے، یہ لوگ ہماری تعریف کرے، اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، پاک رکھنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کوئی لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو، سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ کی رضا کی نیت، آپ راضی ہو جائے، تو حسن نیت بہت ضروری ہے۔ اور نیت بھی کیسی؟ نیت کے اندر للہیت ہو، یعنی جو بھی ہم کریں اللہ کے لیے، سمجھ، ہر کام کو اللہ کی رضا کے واسطے کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یعنی ہم یہ تعلیم میں ہیں، ہم بیان سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پہ، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور بار بار بارہا ہم اس چیز کو بولے بھی، سنے بھی، سمجھے بھی، نیتوں کو بنانا، نیتوں کو بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو مثال کے طور پہ کھانا کھانا بھی اس نیت کے ساتھ کہ عبادت کے لیے ہم کھا رہے ہیں، اس سے طاقت ملے گی، تو اس طاقت سے ہم اللہ آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، گناہوں والے کام سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو اچھی نیت کے ساتھ کھانا کھانا بھی وہ ہمارا، حالانکہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم اپنی پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن نیت اچھی بنا لی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گی۔ سمجھ رہے؟ تو سونا بھی اس نیت سے کہ فجر کے لیے میں اٹھ سکوں اللہ، تو ابھی اگر میں سوؤں گی تو بشاشت کے ساتھ میں فجر میں آپ کی عبادت کر سکوں، تو اس نیت کے ساتھ جب بندہ جلدی سوتا ہے، وقت پر سوتا ہے، سمجھ رہے کہ میں اٹھ کر آپ کی عبادت کر سکوں، تہجد پڑھ سکوں، تو اس پر بھی ثواب ہے نا؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اعمال کی روح جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ اعمال کی جو روح ہے، روح وہ اخلاص ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنا، للہیت کے ساتھ، یعنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، یہ للہیت ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی جنگلات میں، بیابان میں چلے جانا یہ نہیں، یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی خاص اللہ کی رضا کی نیت، اس کی اخلاص کی نیت، سمجھ رہے ہیں نا، کہ اللہ صرف آپ کے لیے، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ تو تینوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تینوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ حسن نیت یعنی اچھی نیت کرنا، اچھی نیت کیا؟ پھر اچھی نیت کے اندر بھی اخلاص، خالص، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور للہیت کا مطلب ہر کام صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنا، ہر کام صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنا، یہ اصل ہے۔ تو ہمیں بار 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 اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اس بات کو اتنا بولے نا کہ ہمارے کام میں کہیں بھی ریا شامل نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ غار والا کتنا مشہور واقعہ ہے، ہم کئی بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، ہے نا، کہ وہ شخص، 3 آدمی جب سفر پہ تھے، غار میں انہوں نے پناہ لی، ہاں، اچانک ایک بڑا پتھر آ کے غار کے منہ پہ گرا، تو اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے نا، اب سوچیں پہاڑ پر بند ہو گئے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ کہیں بند ہو جائے تو موبائل سسٹم ہوتا ہے، بھئی موبائل سے فون کر لیا، کسی کو میسج پہنچا دیا، کوئی سننے والا نہیں آواز۔ اب اس وقت انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے رب کو خاص نیتوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگے۔ تو ایک نے کہا میں اپنے والدین کی خدمت صرف اللہ آپ کے لیے میں نے کی، ہے نا،
اور اس نے خدمت کیا کی کہ جب اس کے والدین جو ہے وہ جب کام کر کے آتا، دودھ لے کر آتا، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو وہ پلاتا. سمجھ رہے؟ ایک دن میں یا اللہ میں گیا اپنے گھر تو دیکھا میرے ماں باپ سوئے تھے، میں پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اپنے ماں باپ کی سراہنے کہ پہلے میں میرے ماں باپ کو پلاؤں گا، اس کے بعد میں میرے بچوں کو پلاؤں گا، اپنی بیوی کو پلاؤں گا، ماں باپ سے پہلے نہیں. تو اللہ یہ تو میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا، یہ عمل آپ کی محبت میں کیا تھا کہ آپ نے ماں باپ کا بڑا حق بتایا ہے. تو پھر اللہ نے غار کا پتھر ہٹایا. اسی طرح سے اور دونوں نے جو ہے اللہ کو اپنی اچھی نیت کا واسطہ دیا ہے نا. ایک نے کہا کہ میں گناہ کا مجھے موقع ملا تھا، ہے نا. واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ کہ اللہ میں نے آپ کے خوف سے چھوڑ دیا. تیسرے نے کہا کہ میں نے مزدوری کی، امانت میں نے پوری، کسی ایک مزدور نے میرے پاس مزدوری کی، اس نے لیکن بعد میں وہ کئی سال بعد آیا تو میں نے اس کو خالص جو ہے آپ کی رضا کے لیے اس کو امانت میں نے واپس پہنچائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو مختصر یہ کہ ہر ایک کی دعا پر پتھر تھوڑا تھوڑا ہٹا. مطلب کیا کہ نیت اچھی تھی، اخلاص کے ساتھ کیا. عمل مشکل تھا، عمل مشکل سے نجات دلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاص سے کیا ہوا عمل جو ہے وہ مشکل سے انسان کو کامیابی دیتا ہے، نجات دلاتا ہے. وہ پیاسے کتے کو پانی نہیں پلایا اس نے، ایک گنہگار عورت، فاحشہ عورت، زانیہ عورت، ریاکار عورت، معاف کرنا زانیہ عورت ہے نا، بد کردار جس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کی نیت پہ پیارا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا، اسے معاف کیا. کیوں؟ عمل چھوٹا سا تھا لیکن دل میں سچی نیت تھی. کیا نیت تھی؟ کہ یا اللہ یہ مخلوق ہے نا، پیاسی ہے. تو پھر وہ عمل اتنا بڑا بن گیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس زانیہ کو، اس عورت کو معاف کر دیا. سمجھ رہے؟ اور اس کو اپنی جگہ پر جنت میں مقام عطا فرمایا اس اعمال کی برکت کی وجہ سے. اسی طرح سے رات کو صدقہ جو شخص نے دیا، ہاں ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں صدقہ دیا، کوئی دیکھ نہ سکے، تو وہ واقعہ بھی، وہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہے. سمجھ رہے؟ تو اخلاص نیت بہت ضروری ہے. نیت پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دن بھر میں جو اعمال ہم کرتے ہیں اس میں کتنی سچی نیت ہے. ہاں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے اولیاء ہیں. ہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، راستے میں ان کی ماں نے 40 دینار ان کے کپڑوں میں سیا اور نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ہاں تو راستے میں جب ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا اور آپ سے پوچھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے سچ بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. ڈاکو حیران ہو گئے کہ تم نے سچ کیوں بتایا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اس کو توڑ نہیں سکتا. تو یہ سن کر ڈاکو سردار رو پڑے اور توبہ کر لی. تو پتہ کیا چلا؟ اخلاص اور سچائی دو چیزیں دوسروں کے دل کو بھی بدل سکتی ہے. سمجھ رہے؟ دل میں اخلاص ہو، سچائی ہو تو دل بدل جاتے ہیں اس سے. سمجھ رہے؟ دل بدل جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں آتا ہے؟ ایک دن ان کے ہاتھ میں وہ آگ اور پانی ہے نا لے کے نکلی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں جنت کو جلانا اور جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں. سمجھ رہے؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اصل عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، جنت کی لالچ میں نہ ہو، جہنم کے خوف سے نہ ہو. یعنی پتہ چلا کہ عبادت بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ اللہ اگر نماز نہ پڑھی تو آپ جہنم میں ڈالیں گے اور اتنے لاکھ برس جہنم میں جلنے کا عذاب ہے، ایک نماز اگر میں نے قضا کر دیا نہ، بلکہ یہ فکر ہو کہ نہیں اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیے، میرے اس عمل کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیے، یہ اصل ہے. سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اس چیز کی فکر کریں، بار بار دیکھیں، اس چیز کو دہرائیں کہ نہیں مجھے نیتوں کو اچھا رکھنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اچھی نیت ہے نا، بڑے بوڑھے نہیں کہتے جیسی نیت ویسی برکت. نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ. تو نیت کا خالص ہونا، اللہ کو بہت اعمال نہیں چاہیے. وہ شرابی راستے سے جا رہا تھا، ہاں راستے میں اللہ کا نام پڑا دکھا تو فوراً اسے اٹھا کے، نشے میں ہے
لیکن اس کو سر سے آنکھوں سے لگایا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا. تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس کو, سمجھ رہے, اللہ آپ کے لیے کہ دل نہیں مانا, اللہ کا نام زمین پہ کیسے پڑا ہے. تو نیت اچھی ہو, بہت ضروری ہے نیتوں میں اخلاص کا آنا. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں کی نہیں خدمت کرتے تھے, کتنے بڑے تابعی تھے, ہاں, لیکن ان کا مقام ایسا تھا نا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب اویس ملے نا تم کو, حالانکہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن محبت اتنی تھی اللہ اس کے رسول سے, اخلاص دل میں اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اویس کرنی کی خبر دے دی کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے, ہے نا, اللہ کا ڈر, اپنی ملاقات کرنے کے لیے یہاں نہیں مل پا رہا ہے تو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. تو اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب اویس ملے نا تو اس سے دعا کروانا, اس کی دعا اللہ قبول کریں گے. تو آپ سوچیں, للہیت, ماں کی خدمت, ہے نا, اخلاص کے ساتھ انہوں نے کی, سچائی کے ساتھ کی, دل کے ساتھ کہ اللہ آپ خوش ہو جائے, یہ چیز ماں کی خدمت کرنے پر, دل سے ماں کی خدمت کی, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. حالانکہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا, لیکن ان کا دور پایا, لیکن اس شہر میں نہیں رہ سکے, ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. کیوں؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا, ہاں, کتنا بڑا مقام, کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا. اس وقت تو اس طرح سے موبائل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے نا کہ خبر دی جائے, ویڈیو کال پر بات کی جائے کہ تھوڑا تسلی ہو جائے. ہاں, اللہ ہی کرواتے ہیں, جو بندے اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں نا تو اللہ پھر وہ کرواتے ہیں, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے, للہیت عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتے رہے, روتے رہے. کون ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ اپنے زمانے کے تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا تھا انہوں نے. تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے جانتے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ مجھے رد نہ کر دے, مجھے اللہ رد نہ کر دے, اسی لیے میں اتنا رو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنائے, عافیت کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے. اخلاص والے نا اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرتے, بلکہ ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے, روتے ہیں کہ اللہ ہمیں رد نہ کر دے. تو اللہ والوں کی زندگیاں ہمیں کیا سکھاتی ہے, صحابہ کی, انبیاء کی زندگیاں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم دیکھیں ان کی زندگیوں کو. ہاں, اخلاص, سچائی, للہیت. للہیت جو ہوتی ہے نا, صرف اور صرف بندہ اللہ کے لیے کام کرے, یہ چیز بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. یہ عمل اللہ قبول کرتے ہیں, دلوں کو بدل دیتی ہے. سمجھ رہے؟ تو للہیت صرف عبادت میں نہیں, خدمت میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ خدمت میں بھی, دعوت میں بھی, دین کی جو بندہ دعوت دے رہا ہے اس میں بھی, کسی کی مدد کر رہا ہے اس میں بھی. نماز ہے, قرآن ہے, یعنی 24 گھنٹے میں ہر کام کرنے کے وقت میں ہمارے دل میں بار بار ایک ہے نا انڈیکیٹر ہو, انڈیکیٹ کرے ہمارا دل, بار بار بلنک کرے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. بار بار ہمارا دل جو ہے نا ہم کو الارم دے, بار بار ہمارا دل ہم کو یاد دلائے کہ نہیں, یہ کام مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے, یہ کام مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کے اندر وہ اخلاص, وہ للہیت عافیت کے ساتھ پیدا فرمائے جو اللہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین.